الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم مفتاح العربیہ کے 21 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل درس نمبر 22 پڑھیں گے۔ اس سبق میں موصوف صفت کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو موصوف صفت کا خلاصہ اولاً آپ سماعت فرما لیں۔ خلاصہ کے طور پر موصوف صفت کی تعریف میں بیان کرتا ہوں۔ موصوف کسے کہتے ہیں، صفت کسے کہتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اسم کی اچھائی یا برائی یا کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ کبھی کسی اسم کی، کسی چیز کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جاتی ہے، تو جس اسم کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ذریعے سے اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں۔ اردو میں آپ یوں سمجھیں جیسے کہا جاتا ہے ٹھنڈا پانی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ لفظ ٹھنڈا یہ صفت ہے اور پانی یہ موصوف ہے۔ کیونکہ لفظ ٹھنڈا کے ذریعے سے ہم ایک پانی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ کیسا پانی؟ ٹھنڈا پانی۔ تو یہاں پہ پانی موصوف ہے، ٹھنڈا صفت ہے، کیونکہ ہم لفظ ٹھنڈا کے ذریعے سے پانی کی ایک کیفیت یعنی ٹھنڈا ہونا بیان کر رہے ہیں۔ ٹھنڈا پانی، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہم کہتے ہیں نیک مرد، تو یہاں پہ لفظ نیک جو ہے یہ صفت ہے اور مرد یہ موصوف ہے۔ کیونکہ ہم لفظ نیک کے ذریعے سے مرد کی اچھائی بیان کر رہے ہیں۔ کیسا مرد؟ نیک مرد۔ نیک مرد میں لفظ نیک جو ہے یہ صفت کہلائے گا اور مرد موصوف کہلائے گا۔ اس طرح عربی میں بھی ہوتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ماء بارد، ٹھنڈا پانی۔ ماء بارد، ماء کا معنی ہے پانی، بارد کا معنی ہے ٹھنڈا۔ تو ماء کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس لیے ماء ہوگا موصوف۔ بارد یعنی باردن کے ذریعے سے صفت بیان کی جا رہی ہے، باردن کا معنی ہے ٹھنڈا، تو باردن ہے صفت، ٹھیک ہے؟ اس طرح دوسرے الفاظ بھی آتے رہیں گے، استعمال ہوتے رہیں گے۔ موصوف صفت میں ایک وقت 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، یعنی موصوف صفت میں ایک وقت میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ 4 چیزوں میں متفق ہونا ضروری اور لازم ہے۔ وہ 4 چیز ہیں کیا؟ نمبر 1 ہے تعریف و تنکیر۔ تعریف و تنکیر کا مطلب کیا ہے کہ اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اور اگر موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ موصوف تو معرفہ ہو اور صفت نکرہ ہو، یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ موصوف تو نکرہ ہو اور صفت معرفہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر معرفہ ہونا ہے تو دونوں کو معرفہ ہونا ہے، صفت نکرہ ہونا ہے تو دونوں کو نکرہ ہونا ہے۔ دوسری چیز ہے تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث میں بھی موصوف صفت کا متفق ہونا ضروری ہے، موصوف صفت کے درمیان مطابقت ضروری ہے۔ تذکیر و تانیث سے کیا مراد ہے؟ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت کو بھی مذکر ہونی ہے، اور اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں مذکر ہوں یا دونوں مؤنث ہوں، ایک مذکر ہو ایک مؤنث ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز ہے اعراب۔ اعراب سے مطلب کیا ہے کہ اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی، اگر موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہوگی، اور اگر موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ موصوف تو مرفوع ہو اور صفت مجرور ہو یا کچھ اور اس طرح، یعنی دونوں کا متفق ہونا ضروری ہے، دونوں کا اعراب ایک ہونا ضروری ہے، دونوں میں ایک ہی اعراب ضروری ہے۔ یعنی اگر موصوف حالت رفعی میں ہے تو صفت بھی حالت رفعی میں ہو، اگر موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہو، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز ہے اعراب، اور چوتھی چیز ہے افراد تثنیہ جمع۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ موصوف تو مفرد ہو اور صفت لائی جائے جمع، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد ہوگی، اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی۔ یعنی افراد تثنیہ جمع میں موصوف صفت کا متحد ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی تمہید کے بعد تو آئیے ہم کتاب شروع کرتے ہیں۔
درس نمبر 22 ہاتف جوال. ہاتف جوال کا معنی ہے موبائل فون. جوال کا معنی ہے موبائل اور ہاتف کا معنی ہے فون. ہاتف جوال موبائل فون. ہاتف جوال موبائل فون. ٹھیک ہے. حیوان. حیوان کا معنی ہے جانور. لبون یعنی دودھ والا. حیوان کا معنی جانور. لبون دودھ والا. حیوان لبون دودھ والا جانور. یہاں پہ دیکھیں حیوان کی صفت لائی گئی ہے لبون یعنی کیسا جانور؟ دودھ والا جانور. یہاں پہ حیوان مرفوع ہے، لبون بھی مرفوع ہے. حیوان نکرہ ہے، لبون بھی نکرہ ہے. حیوان مفرد ہے، لبون بھی مفرد ہے. یعنی تمام چیزیں جو میں نے بیان کیا تھا یہاں پہ پائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. حیوان لبون دودھ والا جانور. طائر. طائر کا معنی ہے پرندہ. جمیل خوبصورت. طائر جمیل خوبصورت پرندہ. یہاں پہ بھی وہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں. آپ غور کر لیں. طائر مرفوع ہے، جمیل مرفوع ہے. طائر واحد ہے، جمیل واحد ہے. طائر مذکر ہے، جمیل مذکر ہے. طائر نکرہ ہے، جمیل نکرہ ہے. یہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. طائر جمیل خوبصورت پرندہ. مطارن. مطارن کا معنی ہے ایئرپورٹ، ہوائی اڈہ. مطارن ایئرپورٹ، ہوائی اڈہ. رائع خوشنما. مطارن رائع خوشنما ایئرپورٹ. مطارن رائع خوشنما ہوائی اڈہ یا ایئرپورٹ. ٹھیک ہے. سترن جمیل. سترن کا معنی ہے پردہ. سترن پردہ. جمیل خوبصورت. سترن جمیل خوبصورت پردہ. سترن جمیل خوبصورت پردہ. یہاں پہ بھی غور کر لیں. دارسن. دارسن کا معنی ہے ریسرچ اسکالر. ٹھیک ہے. دارسن اس کا معنی ہے ریسرچ اسکالر. اسلامی کیوں یعنی اسلامی. دارسن اسلامی کیون اسلامی ریسرچ اسکالر. دارسن اسلامی کیون اسلامی ریسرچ اسکالر. بقرن. بقرن کا معنی ہے گائے. سمین یعنی موٹی. بقرن سمین موٹی گائے. بقرن سمین موٹی گائے. اس میں بھی غور کر لیں. جس طرح بقرن میں ہے جو چیزیں پائی جاتی ہے، سمین میں بھی وہی چیزیں پائی جاتی ہے. ان دونوں اعراب کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، افراد و تثنیہ کے اعتبار سے متفق ہیں. ٹھیک ہے. البقرو. البقرو کا معنی ہے گائے. الجاموسو. الجاموسو کا معنی ہے بھینس. البقرو گائے، الجاموسو بھینس. حیوان لبون. حیوان لبون یعنی دودھ والے جانور، دودھ والا جانور. ٹھیک ہے. حیوان لبون دودھ والا جانور. اس کے بعد البقر والجاموس حیوان لبون. اس کا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ گائے دودھ والی جانور ہے. البقر حیوان لبون گائے دودھ والی جانور ہے. الجاموس حیوان لبون بھینس دودھ والی جانور ہے. الہدہد. الہدہد ایک پرندے کا نام ہے. الہدہد طائر جمیل بدیع. ہدہد خوبصورت اور انوکھا پرندہ ہے. بدیع کا معنی ہے انوکھا. الہدہد طائر جمیل بدیع. ہدہد خوبصورت اور انوکھا پرندہ ہے. ہدہد خوبصورت اور انوکھا پرندہ ہے. خالد دارس اسلامی قومی. خالد ایک آدمی کا نام ہے. دارس اسلامی اسکالر، ریسرچ اسکالر. اسلامی یعنی اسلامی. ٹھیک ہے. خالد دارس اسلامی خالد اسلامی ریسرچ اسکالر ہے. خالد دارس اسلامی خالد اسلامی ریسرچ اسکالر ہے. خالد دارس قومی خالد قومی یا پھر عوامی ریسرچ اسکالر ہے. خالد نیشنل، قومی کا نیشنل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خالد دارس قومی خالد نیشنل ریسرچ اسکالر ہے. قومی کا معنی نیشنل کر سکتے ہیں. اور ایک مدد ترجمہ دیکھیں. خالد دارس اسلامی خالد اسلامی ریسرچ اسکالر ہے. خالد دارس قومی خالد نیشنل ریسرچ اسکالر ہے. حسن ولد ذکی مجتہد نظیف. حسن عقل مند محنتی اور صاف لڑکا ہے. حسن ولد ذکی مجتہد نظیف. ذکی یعنی عقل مند، مجتہد محنتی، نظیف صاف ستھرا. ٹھیک ہے. حسن عقل مند محنتی اور صاف ستھرا لڑکا ہے. اس کے بعد ہے عاقل. عاقل یعنی عاقل. والعاقل
ولد مجتہد، یہاں پہ عاقل ایک آدمی کا نام ہے، ٹھیک ہے، عاقل ولد مجتہد، عاقل محنتی لڑکا ہے، عاقل ولد مجتہد، عاقل محنتی لڑکا ہے، وکل مجتہد محبوب، اور ہر محنتی لڑکا محبوب ہوتا ہے، وکل مجتہد، اور ہر محنتی محبوب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، پیارا ہے۔ عاقل ولد مجتہد، عاقل محنتی لڑکا ہے، وکل مجتہد محبوب، اور ہر محنتی پیارا ہے، وناجح، اور کامیاب ہے، ہر محنتی پیارا ہے، ناجح اور کامیاب ہے، وَلَهُ عِزَّةٌ، اور اس کے لیے عزت ہے، وَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مَحْبُوبٌ وَنَاجِحٌ وَلَهُ عِزَّةٌ، ہر محنتی محبوب ہے، پیارا ہے اور کامیاب ہے اور اس کے لیے عزت ہے۔ وسیم ولد کسلان، وسیم سست لڑکا ہے، کسلان کا معنی ہے سست، وسیم ولد کسلان، وسیم سست لڑکا ہے، والولد الکسلان ساقط فی کل شغل، اور سست لڑکا، ساقط یعنی فیل، ٹھیک ہے، فیل ہوتا ہے نا ایگزام وغیرہ میں تو اس کہتے ہیں ساقط، ساقط کا لفظی معنی ہوگا گرنے والا، یعنی فیل ہونے والا، فیل، ٹھیک ہے۔ والولد الکسلان ساقط فی کل شغل، اور سست لڑکا ہر کام میں فیل ہے، والولد الکسلان ساقط فی کل شغل، اور سست لڑکا ہر کام میں فیل ہے۔ اسئلۃ، سوالات، یہاں پر چند عربی سوالات کیے جائیں گے اور جوابات بھی عربی میں دینے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے احاذا ولد ذکی، یعنی کیا، حاذا یعنی یہ، ولد ذکی عقل مند لڑکا، احاذا ولد ذکی، کیا یہ عقل مند لڑکا ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم حاذا ولد ذکی، جی ہاں یہ عقل مند لڑکا ہے۔ احاذا ولد ذکی، کیا یہ عقل مند لڑکا ہے؟ نعم حاذا ولد ذکی، جی ہاں یہ عقل مند لڑکا ہے۔ احاذا الولد ذکی، یعنی کیا، حاذا الولد یہ لڑکا، ذکی عقل مند ہے، احاذا الولد ذکی، کیا یہ لڑکا عقل مند ہے؟ احاذا الولد، کیا یہ لڑکا ذکی عقل مند ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم حاذا الولد ذکی، جی ہاں یہ لڑکا عقل مند ہے۔ احاذا الولد ذکی، نعم حاذا الولد ذکی۔ حل الببغاء طائر جمیل، حل یعنی کیا، الببغاء طوطا، طائر جمیل خوبصورت پرندہ، حل الببغاء طائر جمیل، کیا طوطا خوبصورت پرندہ ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم الببغاء طائر جمیل، جی ہاں طوطا خوبصورت پرندہ ہے۔ حل الببغاء طائر جمیل، کیا طوطا خوبصورت پرندہ ہے؟ نعم الببغاء طائر جمیل۔ انت رجل ہندی، یعنی کیا، انت یعنی تو، رجل ہندی ہندوستانی آدمی ہے، انت رجل ہندی، کیا تو ہندوستانی آدمی ہے؟ جب میں کہیں گے نعم انا رجل ہندی، جی ہاں میں ہندوستانی مرد ہوں، میں ہندوستانی آدمی ہوں۔ انت رجل ہندی، کیا تو ہندوستانی مرد ہے؟ نعم انا رجل ہندی، جی ہاں میں ہندوستانی مرد ہوں۔ مل کلب، مل کلب یعنی کتا کیا ہے؟ اس کے جواب میں کہیں گے الکلب حیوان نابح، کتا بھونکنے والا جانور ہے، نابح یعنی بھونکنے والا۔ مل کلب کتا کیا ہے؟ الکلب حیوان نابح، کتا بھونکنے والا جانور ہے۔ ایو ولد ناجح، ناجح کا معنی ہے کامیاب، ایو ولد ناجح، کون سا لڑکا کامیاب ہے؟ جواب میں کہیں گے الولد المجتہد ناجح، محنتی لڑکا کامیاب ہے، الولد المجتہد ناجح، محنتی لڑکا کامیاب ہے۔ ایو ولد ساقط، کون سا لڑکا فیل ہے، فیل ہوتا ہے، فیل ہے، ایو ولد ساقط، کون سا لڑکا فیل ہے؟ اس کے جواب میں کہیں گے الولد الکسلان ساقط، یعنی سست لڑکا فیل ہے، الولد الکسلان ساقط، سست لڑکا فیل ہے۔ اس کے بعد ہے ہاکذا، ہاکذا کا مطلب اسی طرح آپ ایک سوال بنائیے اور خود جواب دیجئے، تو ہم سوال کریں گے، خود ایک سوال بنائیں گے، اس طرح کوئی بھی سوال بنا سکتے ہیں۔ ایک سوال ہم بناتے ہیں ایو ولد محبوب، ایو ولد محبوب، یعنی کون سا لڑکا پیارا ہے، محبوب ہے، عزیز ہے۔ جب میں اسی کا اس پہ جواب دیں گے ایو ولد محبوب، پھر اس کا جواب دیں گے الولد المجتہد محبوب، محنتی لڑکا پیارا ہے، کامیاب، پیارا ہے، عزیز ہے، ٹھیک ہے، الولد المجتہد محبوب۔
عربی بناؤ. اب یہاں سے عربی بنانی ہے. اس سے پہلے ایک بات سن لیں، شروع میں بتانا تھا. بات یہ ہے کہ ہم اردو میں صفت جو موصوف صفت جو ہوتا ہے نا، اردو میں موصوف جیسے ہم کہتے ہیں گرم پانی، گرم کھانا، ٹھیک ہے. اردو میں کیا ہے کہ صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے. لیکن عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے. دیکھیں مثال دیکھیں، گرم کھانا ہے، یہاں پہ گرم یہ صفت ہے، کھانا کی صفت ہے گرم. کیسا کھانا؟ گرم کھانا. تو جو لفظ گرم ہے جو کہ کھانا کی صفت ہے، اردو میں وہ پہلے آ رہا ہے. لفظ گرم پہلے آ رہا ہے اردو میں. لیکن جب ہم اس کی عربی بنائیں گے تو موصوف کو پہلے لائیں گے اور صفت کو بعد میں لائیں گے. یعنی پہلے کھانے کی عربی لائیں گے اور بعد میں گرم کی عربی لائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ترتیب بدل دینی ہے. اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. یہ خیال رکھیں اور آپ عربی بناتے جائیں. ٹھیک ہے، دیکھیں عربی بناؤ. آئیے کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے گرم کھانا. کھانا کے لیے طعام، گرم کے لیے حارن. ٹھیک ہے، گرم کھانا اس کی عربی بنائیں گے طعام حارن. گرم کھانا طعام حارن، گرم کھانا. اس کے بعد ہے ٹھنڈا پانی. پانی کے لیے ٹھنڈا کی عربی آتی ہے باردن، پانی کی ماؤن. تو ٹھنڈا پانی کی عربی بنائیں گے ماؤن باردن. ٹھنڈا پانی ماؤن باردن. موٹی گائے. موٹی کے لیے سمینن استعمال ہوتا ہے، گائے کے لیے بقرن. تو موٹی گائے اس کی عربی ہوگی بقرن سمینن. موٹی گائے بقرن سمینن. دبلی بکری. دبلی یعنی پتلی دبلی، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے حزیلتن. اور بکری کے لیے شاتن. کیونکہ یہاں پہ شاتن جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے ہم حزیلتن لائیں گے، حزیلن نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کو بتلایا تھا شروع میں موصوف صفت میں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے برابر ہونا ضروری ہے. کیونکہ شاتن یہ مؤنث ہے، اسی وجہ سے اس کی صفت یعنی جو ہم لائیں گے دبلی ہونے کی جو عربی لائیں گے حزیلن، اس کو بھی مؤنث لائیں گے، حزیلن نہیں لائیں گے بلکہ حزیلتن لائیں گے. ٹھیک ہے، دبلی بکری شاتن حزیلتن. دبلی بکری شاتن حزیلتن. گرم موسم. گرم کے لیے حارن، موسم کے لیے فصلن. گرم موسم اس کی عربی ہوگی فصلن حارن. گرم موسم فصلن حارن. ترتیب الٹا دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھنڈا موسم. ٹھنڈا کے لیے باردن، موسم کے لیے فصلن. ٹھنڈا موسم فصلن باردن. ذہین لڑکی. ذہین کے لیے ذکیجن بھی آتا ہے، ذکیجتن بھی آتا ہے. یعنی مذکر کے لیے ذکیجن آتا ہے، مؤنث کے لیے ذکیجتن آتا ہے. کیونکہ لڑکی یہاں پہ ہے اس لیے ہم ذکیجتن لائیں گے. ٹھیک ہے، لڑکی کے لیے بنتن. ذہین لڑکی بنتن ذکیجتن. ذہین لڑکی بنتن ذکیجتن. خوشگوار موسم. خوشگوار کے لیے معتدل استعمال ہوتا ہے، موسم کے لیے فصل. خوشگوار موسم فصل معتدل. خوشگوار موسم فصل معتدل. صاف پانی. اس صاف کے لیے قراحت بھی استعمال ہوتا ہے، نظیفن بھی استعمال ہوتا ہے، اور پانی کے لیے معاون. صاف پانی اس کی عربی ہوگی ماؤن قراحن. ماؤن قراحن یا ماؤن نظیفن، دونوں درست ہے. سفید گائے. سفید کے لیے ابیض، گائے کے لیے بقرن. سفید گائے بقرن ابیض. سفید گائے بقرن ابیض. کالی بھینس. کالی کے لیے اسود اور بھینس کے لیے جاموسن. ٹھیک ہے، کالی بھینس جاموسن اسود. کالی بھینس جاموسن اسود. کشادہ گھر. کشادہ کے لیے واسعن، گھر کے لیے بیتن استعمال ہوتا ہے. کشادہ گھر بیتن واسعن. کشادہ گھر بیتن واسعن. وفادار کتا. وفادار کی عربی وفیجن آتی ہے، کتا کے لیے کلبن استعمال ہوتا ہے. وفادار کتا تو اس کی عربی ہوگی کلبن وفیجن. وفادار کتا کلبن وفیجن. مرد صالح یعنی نیک مرد، تو اس کی عربی بنائیں گے رجل صالح. مرد صالح رجل صالح. تو یہاں پہ جو نا مرد صالح یہ اردو میں اس کو الٹا نہیں گیا ہے بلکہ یہ فارسی لفظ ہے، سمجھ لیجیے. مرد صالح یہ فارسی ترکیب میں ہے، اس لیے ہم اس کی ترتیب کو الٹائیں گے نہیں. یعنی پہلے صالح کی عربی پھر بعد میں مرد کی عربی نہیں لائیں گے، بلکہ جس طرح ہے مرد صالح اس کو بس عربی کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیونکہ اس کو مرد صالح کا اگر اردو میں ترجمہ کریں گے تو معنی ہوگا نیک مرد، اور یہاں پہ کیونکہ فارسی کے الفاظ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پہ مرد صالح استعمال ہوا ہے
فارسی ترکیب کے اعتبار سے، اور فارسی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، اور فارسی میں جس طرح آتا ہے عربی میں بھی اسی طرح آتا ہے، عربی میں چینج کرنے کی حاجت نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم مرد صالح کی عربی بنائیں گے رجل صالح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مسلم مرد، مسلم مرد کے لیے رجل مسلمون، مسلم مرد رجل مسلمون، ٹھیک ہے۔ وفادار جانور، وفادار کے لیے وفیچن، جانور کے لیے حیوانن، پہلے جانور کے بھی لائیں گے پھر وفادار کی، وفادار جانور حیوان وفیچن، وفادار جانور حیوان وفیچن۔ یاد رہے کہ جیسے لفظ حیوان ہے نا، یہ اردو میں یا کے ساکن کے ساتھ حیوان، یعنی ہا کے بعد جو یا ہے نا یہ ساکن ہوتا ہے اردو میں حیوان، حیوان، ٹھیک ہے، جبکہ عربی میں حیوان یا کے فتحہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں کہیں گے تو حیوان کہیں گے، عربی میں کہیں گے تو حیوان، حیوان، ٹھیک ہے، اسے غور کریں۔ وفادار جانور حیوان وفیچن، کتا وفادار جانور ہے۔ الکلب حیوان وفیچن، کتا وفادار جانور ہے، الکلب حیوان وفیچن۔ وفادار جانور محبوب ہے، حیوان وفیچن محبوب، وفادار جانور محبوب ہے، حیوان وفیچن محبوب۔ اسلامی ریسرچ اسکالر، یہ اسلامی ریسرچ اسکالر ہے، یہ کے لیے ہاذا، اسلامی کے لیے اسلامی، ریسرچ اسکالر کے لیے دارسن، یہ اسلامی ریسرچ اسکالر ہے، ہاذا دارسن اسلامی چن، یہ اسلامی ریسرچ اسکالر ہے، ہاذا دارسن اسلامی چن۔ اسلامی ریسرچ اسکالر ذہین ہے، دارسن اسلامی چن ذکی چن، اسلامی ریسرچ اسکالر ذہین ہے، دارسن اسلامی چن ذکی چن۔ محنتی شاگرد محبوب ہے، محنتی شاگرد کے لیے کہیں گے تلمیذ مجتہد، محبوب کے لیے محبوب، محنتی شاگرد محبوب ہے، تلمیذ مجتہد محبوب۔ سست شاگرد مذموم ہے، سست شاگرد کی عربی بنائیں گے سست کے لیے کسلانو اور شاگرد کے لیے تلمیذ، ہوا تو سست شاگرد کی عربی ہوگی تلمیذ کسلانو، مذموم کے لیے مذمومن۔ سست شاگرد مذموم ہے، برا ہے، تو اس کی عربی ہوگی تلمیذ کسلانو مذمومن، سست شاگرد مذموم ہے، تلمیذ کسلانو مذمومن۔ یہ عجیب چیز ہے، یہ کے لیے ہاذا، چیز کے لیے عجیب کے لیے عجیبن، اور چیز کے لیے شیئن، یہ عجیب چیز ہے، ہاذا شیئن عجیبن، یہ عجیب چیز ہے، ہاذا شیئن عجیبن۔ ہر جدید چیز، براکٹ میں چیز دیا ہے، ہر جدید چیز لذیذ ہے، جدید معنی ہے نئی، ٹھیک ہے، ہر جدید چیز نئی ہے، یعنی ہر لذیذ ہے، ہر نئی چیز مزیدار ہے، لذیذ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جدید چیز لذیذ ہے، اس کے عربی بنائیں گے کلو جدید لذیذ، چیز کے عربی نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے چیز کو، لفظ چیز کو براکٹ میں دیے ہیں۔ ہر جدید چیز لذیذ ہے، کلو جدید لذیذ۔ آپ اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہوں گے کہ کوئی بھی نئی چیز لکھ لے تو وہ بہت اچھی لگتی ہے، پھر بعد میں جب اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ عام چیزوں کی طرح ہو جاتی ہے، پھر جب کوئی نئی چیز نکلتی ہے تو پھر وہ زیادہ اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جدید لذیذ ہے، کلو جدید لذیذ۔ خالد ایک محنتی لڑکا ہے، خالد ولد مجتہد، خالد ایک محنتی لڑکا ہے، خالد ولد مجتہد۔ یہاں پہ لفظ ایک کے لیے الگ سے کوئی عربی نہیں لانی ہوگی، لفظ ولد جو کہیں گے نا ولدن، تو اس کے اندر وہ معنی آ جائے گا، کیونکہ نکرہ میں ایک کا معنی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خالد ایک محنتی لڑکا ہے، خالد ولد مجتہد، اور اس کی گھر اور مدرسے میں عزت ہے، اور وَلَهُ عِزَّةٌ فِي الْبَيْتِ وَالْمَدْرَسَةِ۔ خالد ایک محنتی لڑکا ہے، خالد ولد مجتہد، اور اس کی وَلَهُ گھر اور مدرسے میں فی البیت والمدرسۃ عزت ہے، عزت، وَلَهُ عِزَّةٌ فی البیت والمدرسۃ۔ خالد ولد مجتہد وَلَهُ عِزَّةٌ فی البیت والمدرسۃ۔ یہ طالب علم ذہین ہے، یہ طالب علم کے لیے ھذا الطالب، ذہین کے لیے ذکی، یہ طالب علم ذہین ہے، ھذا الطالب ذکی، اور وہ طالب علم کن ذہن ہے، وہ طالب علم کے لیے ذالک الطالب کن ذہن کے لیے غبی، براکٹ میں دیا ہوا ہے، وہ طالب علم کن ذہن ہے، ذالک الطالب
غبی ذالک الطالب غبی اللہ و رسولہ اعلم۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ ویڈیو میں سبق نمبر 23 پڑھیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے، عربی زبان کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ اگر کہیں پہ کوئی خطا پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔